سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صدیق اتذکروا یوم یومین، کیا آپ کو ان دنوں میں سے وہ دن یاد ہے کہ جب رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے فرمایا تھا الست بربکم؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ جب رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے یہ پوچھا تھا الست بربکم، تو تمام روحیں خاموش تھیں، لیکن آپ کی روح مبارک نے یہ جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک سیدنا صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آج بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عوف کے قبیلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلح کروانے کے لیے چلے گئے، تو نماز اذان ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور نماز کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ اب تمام صحابہ بیٹھے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر نے جماعت کروائی۔ جماعت جاری تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ صفوں سے آگے تشریف لائے تو صحابہ نے ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ تو پہلے سیدنا صدیق اکبر نے دھیان نہیں دیا، لیکن جب زیادہ ہاتھوں پر صحابہ نے ہاتھ مارا اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہونے لگے تو آقا نے حکم دیا کہ آگے کھڑے رہو، نماز مکمل کرواؤ، لیکن سیدنا صدیق اکبر پیچھے آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو کر آپ نے نماز مکمل کروائی۔ بعد میں آپ نے پوچھا ہے صدیق، میں نے آپ کو کہا تھا کہ نماز مکمل کرواؤ، آگے رہو، پیچھے کیوں آئے ہو؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت کہ آپ کے آگے نماز پڑھائے۔ اب اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر سر مبارک تھا، تو چاندنی رات تھی، ستارے چمک رہے تھے، تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے یہ ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بالکل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ستاروں جتنی نیکیاں ہیں۔ اب اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوچنے لگ پڑی اور پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، عمر کی تمام نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی دے دی جائے تو پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ وقت کم ہے۔ اب اس عمر کی تمام نیکیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ تمام لفظ اور کسی کے لیے نہیں آئے، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی داخل ہوں گے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کا آج کا نہیں، 200 سال کا نہیں بلکہ 1400 سال سے متفق علیہ عقیدہ ہے۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام امت مسلمہ کا اہل حق کا اس بات پر متفق ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اس کائنات کے اندر جو افضل ہستی ہے اس کائنات کے اندر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔